بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا فقد أبلغته۔ عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام۔ وعن أنس رضي الله عنه والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليذهبن الشحناء وليصلحن ذات البين فليعرضن عليه المال فلا يقبل ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات میں سے وہ حضرات جو آج کے جلسے میں اشتہار کو پڑھ کر آئے ہیں، کم از کم ان کو میری آج کی گفتگو پر ہرگز اعتراض کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ حضرات نے اشتہار پہ پڑھا، اشتہار پہ عنوان صرف یہ نہیں تھا عظمت قرآن کانفرنس، بلکہ اشتہار پہ تحریر کیا گیا عظمت قرآن و عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ معلوم ہوا کہ آج کے جلسے میں جہاں عظمت قرآن کے عنوان پر گفتگو ہوگی، وہاں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات پر گفتگو بھی ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص مجھ پر یہ اشکال کرے کہ مولانا نے ہمارے سٹیج کی رعایت نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں اعتراض مجھ پہ نہیں کر رہا، بلکہ جلسے کی اس انتظامیہ پر اعتراض ہے جنہوں نے اشتہار چھپایا ہے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج تک کوئی ایسا سٹیج میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے اپنے سٹیج پر دعوت دے اور جس عنوان پر بولنے کا مجھے کہا جائے میں اس عنوان سے ہٹ کر گفتگو کروں۔ بحمد اللہ تعالی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں صرف فتنہ غیر مقلدیت کے خلاف نہیں، بلکہ بحمد اللہ تعالی اگر عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو میں دلائل پہ گفتگو کرتا ہوں، اگر نموس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسئلہ ہو
میں دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. اگر ائمہ احناف کے دفاع کا مسئلہ ہو میں دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. اگر علماء دیوبند کی قدر و منزلت کا مسئلہ ہو میں نے دلائل کے ساتھ علماء دیوبند کا پہرا دیا ہے. میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صرف ایک عنوان پہ رٹی رٹائی تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں ہر موضوع پہ بحمد اللہ تعالی بڑے شر و بست کے ساتھ مدلل اور مفصل گفتگو کرنے کی بحمد اللہ اہلیت رکھتا ہوں. لیکن مجھے جو عنوان سٹیج پر دے دیا جائے میں اس عنوان کی بلا وجہ نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر پابندی کرتا ہوں. مجھے آج کے جلسے کی انتظامیہ نے یہ خود فرمایا کہ آج کے جلسے پر تمہارا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات پر گفتگو کرنے, لہٰذا میں آج کے جلسے میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کرتا ہوں اور پیغمبر کی حیات کو ایمان سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں, نبوت کی حیات کو مذہبی غیرت سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں, خاتم الانبیاء کی قبر مبارک میں حیات کو میں علماء اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں. یہ ان فروعی مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس کو فری مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے, ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس کو بلا وجہ نظر انداز کر دیا جائے. میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اپنے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے, اور میں نے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے. آج یہ جو آیتیں رٹ لگائی جاتی ہے کہ جی قرآن مسئلہ حیات کو بیان نہیں کرتا, خدایا اتنا بڑا جھوٹ, احادیث پیغمبر میں پیغمبر کی قبر کا حیات مسئلہ موجود نہیں ہے. اتنا بڑا کذب اور افتراء اہل سنت والجماعت میں عقیدہ حیات النبی میں اختلافات موجود ہیں. اتنا بڑا دجل اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہوگا. میں آج یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور تمہیں میں یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں, اگر یہاں پر کوئی شخص عقیدہ حیات النبی کا منکر موجود ہو وہ مجھے چٹ لکھ کر بتا دے. میرا دعویٰ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک شخص بھی عقیدہ حیات النبی کا منکر نہیں تھا. میرا دعویٰ یہ ہے ائمہ مجتہدین میں سے ایک بھی عقیدہ حیات النبی کا منکر نہیں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے تابعین اتباع تابعین میں سے ایک بھی اس عقیدے کا منکر نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں بات کہتا ہوں اہل سنت والجماعت میں سے 1957 سے پہلے اس دھرتی پہ ایک چور بھی نہیں گزرا جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کرتا ہو. اہل سنت والجماعت میں سے ایک ڈاکو بھی نہیں گزرا جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کرتا ہو. قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبوت کی حیات کا انکار ہو. ایک حدیث پیغمبر نہیں ہے جس میں نبوت کی حیات کا انکار ہو. ایک مجتہد نہیں ہے جیسے نبوت کی حیات کا انکار کیا ہو. ایک فقیہ نہیں ہے جیسے نبوت کی حیات کا انکار کیا ہو. چند حضرات کے اختلاف کرنے کی بنیاد پہ اگر اس کو اختلافی مسئلہ کہہ دو گے, آج علامہ حیدری ابھی تشریف لائیں گے, میں تمہیں کہوں گا علامہ حیدری سے تم فیصلہ کروا لو کہ انہوں نے چند دن قبل یہ ناروال میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ بات نہیں کی تھی کہ اگر عقیدہ حیات النبی میں اختلاف کا نام امت میں اختلاف ہے تو مجھے بتاؤ کیا پیغمبر کی حدیث کا انکار کرنے والا مرزا غلام احمد پرویز موجود تھا؟ کیا تم حدیث کو اختلافی مسئلہ کہہ دو گے؟ کیا لوگوں نے حنفیت کی بنیاد پہ اگر فقہات کا اختلاف کیا ہے کیا فقہ اختلافی موضوع بن جائے گا؟ اگر عقیدہ حیات ختم نبوت کے انکار مرزا غلام احمد قادیانی کر لے کیا یہ اختلافی مسئلہ بن جائے گا؟ اگر ناموس صحابہ کا انکار چند رافضی کر لے کیا ناموس صحابہ یہ اختلافی مسئلہ بن جائے گا؟ نہیں نہیں, خدا کی قسم جس طرح عقیدہ ختم نبوت پہ امت کا اجماع ہے, ناموس صحابہ پہ امت کا اجماع ہے, فقہ اجتہاد پہ امت کا اجماع ہے, نہیں اس طرح قبر میں پیغمبر کی حیات پہ امت کا اجماع ہے. جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی چھوڑ گیا ہے, عقیدہ حیات النبی نہیں مانتا, حدیث پیغمبر کو چھوڑ گیا ہے, عقیدہ حیات النبی نہیں مانتا, اصحاب پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا ہے, عقیدہ حیات النبی نہیں مانتا, امت کے اجماع کو بھی چھوڑ گیا ہے. اجماع کو چھوڑنے والے کو تو سنی کیا دے, میں سنی نہیں کہتا. جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا منکر ہے رب کعبہ کی قسم وہ سنی نہیں ہے, وہ بدعتی ہے. ایک منٹ, عقیدہ حیات النبی کا منکر تم بتاؤ سنی یا بدعتی ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے, سنی یا بدعتی ہے؟ یہ کیا مانا جی پیغمبر کے حیات میں اختلاف ہے,
تمہیں کس بیوقوف نے کہا نبوت کی حیات میں اختلاف ہے؟ میں نے عرض کیا میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے جلسے کی انتظامیہ سے عرض کیا تھا کہ میں نے ان کو تو وقت آئندہ جمعے کا دیا تھا، ان حضرات نے اچانک فرمایا ہم نے پروگرام کینسل کر کے جمعے کی بجائے جمعرات رکھ لیا ہے۔ میں نے خدمات شیخین کانفرنس گجرانوالہ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان رحمہ اللہ کی یاد میں آج کانفرنس آپ کے علم میں ہوگا، حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں آج کانفرنس ہے، چونکہ میں نے تفصیلاً گفتگو وہاں پہ کرنی ہے، میں نے ان سے معذرت کی تھی مگر ان کے حکم عمر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں بڑے اختصار سے بات لیکن مدلل بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے جس کے میں کہتا ہوں اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے میرے دلائل کا جواب وہ دے۔ پیغمبر کی حیات پہ قرآن کی آیت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا موجود ہے۔ پیغمبر کی حیات پہ قرآن کی آیت لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ آیت موجود ہے۔ پیغمبر کی حیات پہ قرآن کریم کی آیت یا لیت قومی یعلمون آیت موجود ہے۔ نبوت کی حیات میں قرآن کریم کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ یہ آیت موجود ہے۔ پیغمبر کی آیت پیغمبر کی حیات پہ الانبیاء احیاء فی قبورہم حدیث موجود ہے۔ نبوت کی حیات پہ من صلی علیہ عند قبری ارے حدیث موجود ہے۔ نبوت کی حیات پہ نبی اللہ حی یرزق ارے حدیث موجود ہے۔ نبوت کی حیات پہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض حدیث پیغمبر موجود ہے۔ ارے پیغمبر کی حیات پہ لئن قام علی قبری فلئن قام علی قبری فقال یا محمد لاجیبنہ اجیبنہ ارے حدیث موجود ہے۔ پیغمبر کی ہدایت مبارکہ پہ یہی ایک حدیث نہیں حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن اگر قرآن میں نص موجود نہ ہوتی، اگر پیغمبر کی حیات پہ حدیث مبارک موجود نہ ہوتی، ارے سنیو تمہارے اور میرے لیے بہت بڑی دلیل وہ موجود تھی جو ہم نے خلافت صدیق پہ دلیل دی ہے۔ سپاہ صحابہ کے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں اگر تم سے کو پوچھے پیغمبر کے بعد خلیفہ اول کا نام کیا ہے تم سب جواب دو گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر میں تم سے پوچھ لوں صدیق کی خلافت پہ قرآن سی وہ کون سی نص موجود ہے کہ جس میں رب نے صدیق کا نام لے کر کہا ہو صدیق خلیفہ اول ہے، تو مجھے جواب میں کون سی آیت پیش کرو گے؟ اگر میں تم سے سوال کر ڈالوں ایک حدیث مبارک پیش کر دو پیغمبر نے نام لے کر کہا ہو میرے بعد صدیق خلیفہ اول ہے، تم کون سی نص پیش کرو گے؟ جواب ایک ہوگا پیغمبر کے جانے کے بعد اصحاب پیغمبر نے صدیق کی خلافت پہ اجماع کیا ہے، صدیق کی امامت پہ اجماع کیا ہے، صدیق کو سب صحابہ نے امام مانا ہے۔ پھر مجھے تم یہ بتاؤ اگر اجماع صحابہ سے صدیق کی خلافت ثابت ہو سکتی ہے پھر اجماع صحابہ سے پیغمبر کی قبر میں حیات ثابت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے یا نہیں بھائی؟ بلند آواز سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نبوت کی حیات پہ تو صحابہ کا اجماع موجود ہے، لوگ کہتے ہیں اجماع نہیں ہے، میں کہتا ہوں بخاری شریف جلد اول صفحہ 517 پہ موجود ہے۔ اگر تجھے نظر نہ آئے قصور میرا تو نہیں ہے نا؟ ارے اٹھا تفسیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سورہ کاف اٹھا لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو صدیق نے وصیت کی ہے، آپ نے یہ سپاہ کے اسٹیج پہ بیان نہیں سنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو پیغمبر کے روضے کے باہر میرا جنازہ سنا یا نہیں؟ میرا جنازہ اندر کب لے کر جانا؟ بولیے نا اندر کب لے کر جانا؟ تو کیا صدیق کا عقیدہ تھا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ بولیے نا صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ تھا تو زندہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کی نص موجود ہے نا، اگر جانے والا وصیت غلط کرے تو بعد والوں کو بدل دینی چاہیے نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ارے صدیق سے غلطی ہوئی ہے وصیت بدل دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے وصیت بدل دو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے وصیت بدل دو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے وصیت بدل دو۔ کسی ایک نے وصیت کو بدلا تو نہیں ہے بلکہ صدیق کی وصیت پہ عمل کیا ہے نا۔ صحابہ نے صدیق کی میت کو لیا پیغمبر کے روزے کے باہر لے گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اصحاب پیغمبر نے سلام پیش کیا ہے اور پھر اصحاب پیغمبر نے سلام پیش کیا اور وہاں پہ چارپائی رکھی ہے اور عرض کیا گیا حضور آپ کا غلام آیا ہے۔ ادھر پھر جواب آیا ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے حبیب کو حبیب تک پہنچا دو۔
اگر صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا تو مجھے بتاؤ غلامان صحابہ صدیق وصیت کیوں کر گیا ہے, عمر نے وصیت پہ عمل کیوں کیا ہے؟ پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں, اگر صدیق کا غلام ہے پھر صدیق کی وصیت کے بنیاد پہ پیغمبر کو قبر میں زندہ مارے گا. اگر عمر عثمان علی اصحاب پیغمبر کا غلام ہے پھر پیغمبر کو قبر میں زندہ مانے گا. آپ مانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ جو کہتے ہیں پیغمبر قبر میں زندہ, ہاتھ کھڑے کرو. بلند آواز سے کو عقیدہ حیات النبی, اور بلند آواز سے عقیدہ حیات النبی, اور بلند آواز سے عقیدہ حیات النبی. عجیب بات, ہمیں اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں جھجک ہے. میں بات تمہیں کہ تو علامہ حق نواز جنگوی نے مواتیت کا آپریشن کیا کہ نہیں؟ کون نے کیا یا نہیں؟ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے کیا یا نہیں؟ تو پھر میں اگر کروں تو میں نے کون سی موقف کی مخالفت کی ہے بھائی؟ میں نے تو وہ بات کی ہے جو تمہاری قیادت نے کی ہے. اور علامہ حق نواز جنگوی کے مشن پر تم میں سے ایک فرد بھی وہ نہیں ہے جتنی جیل میں نے کاٹی ہے. کوئی تم پیش کر دو, میں نے اس پر تو 7 سال جیل کاٹی ہے. کیا میں اس مشن کا امین نہیں ہوں؟ میں نے تو چول ملٹے لٹک کر مار کھائی ہے. میں اس مشن کا امین نہیں ہوں؟ میں نے بحمد اللہ تعالی جنگوی کے موشقوں کو دلائل سے اپنایا ہے اور میں نے دلائل سے بیان کیا ہے. میں نے اس لیے کہا مجھے تم جو موضوع دو گے میں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. ناموس صحابہ کو بیان کرنا جنگوی کا مشن تھا. میں اپنا مشن سمجھتا ہوں. پیغمبر کی حیات کو بیان جرأت کے ساتھ کرنا علامہ جنگوی کا مشن تھا. میں اس کو مشن سمجھ کر بیان کرتا ہوں. میں نے اس لیے کہا اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے. اور اجماع کے بارے میں آخری بات کہنے لگا, اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا, مجھے کبھی یہ لوگ کہتے ہیں مولانا مماتی مانتے نہیں ہیں, یہ باس نہیں آتے. ہم نے کئی مرتبہ دلائل دیے. میں نے کہا باس کیسے آئیں گے؟ خالق نے خود قرآن میں اعلان کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو شخص اجماع امت کو چھوڑ دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم. اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں میں اس کو 2 سزائیں دوں گا. نمبر 1 ہدایت کی توفیق نہیں دوں گا. نمبر 2 قیامت کے دن جہنم دوں گا. اجماع کے انکار کرنے والے کو رب نے 2 سزائیں دی ہیں. دنیا میں ہدایت نہیں ملتی, آخرت میں خالق جہنم دیتا ہے. اگر اجماع کا منکر تیرے موقف کو نہ مانے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر تیرے موقف کو نظر انداز کر دے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم اجماع امت کی بنیاد پر بھی اس عقیدے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے عقیدے کو ہم امت کا اجماعی عقیدہ سمجھتے ہیں, اور نبوت کے اجماعی عقیدے کو پوری امت نے بیان کیا ہے. تم اٹھا کے دیکھ لو. ابھی مجھے ایک ساتھی اسٹیج پہ پوچھ رہا تھا کہ مولانا ہم نے سنا امی عائشہ اس عقیدے کی قائل نہیں تھی. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے. مسند احمد میں روایت موجود ہے, امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود ارشاد فرما رہی ہے, کہتی ہے کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واضع صوبی. امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرما رہی ہے, کہتے ہیں جب پیغمبر قبر میں تھے میں پیغمبر کے روضے میں جاتی لیکن پردے کا خیال نہیں کرتی تھی. بچا اقول انما هو زوجی وابی, میں یہ بات کہتی ایک تو میرا خاوند ہے, خاوند سے تھوڑا ہی پردہ ہے, ایک میرا باپ ہے, باپ سے تھوڑا ہی پردہ ہے. کہتی ہے فلما دفنا عمر معهم فوالذی نفسی بیدہ, خدا کی قسم جب حضرت عمر کو ساتھ دفن کر دیا گیا, واللہ فرماتی ہے واللہ ما دخلت الا انا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. جب عمر کو دفن کر دیا گیا عمر کی حیا کی وجہ سے پھر میں پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی. امی عائشہ اگر عمر کی حیات کے قائل نہیں ہے مجھے تو بتا پردے کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں امی عائشہ سماع کی قائل نہیں تھی. میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے. یہ لاہور جامعہ اشرفیہ موجود ہے, حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث نے سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 2 پہ تحریر کی ہے, جہاں یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مقتونی نے کفار کو بدر کے کنویں میں دفن کر دیا گیا, پیغمبر نے قبر پہ کھڑے ہو کے جملے بولے تھے. وہاں پہ حضرت مولانا قادری نور اللہ مرکز تعریف فرماتے ہیں کہ یہ جو بات معروف ہے امی عائشہ سماع کی قائل نہیں تھی, فرمایا غلط بات ہے. امی عائشہ خود سماع کی قائل بھی تھی. میں اس لیے کہتا ہوں کوئی ایک صحابی بھی تمہیں نہیں ملے گا جو پیغمبر کی حیات کا منکر ہو. میرے دوستو پھر میری آپ سے گزارش ہے, مجھے تم بتاؤ جو عقیدہ قرآن دے دے, جو عقیدہ پیغمبر دے دے, جو عقیدہ صحابہ پیغمبر دے دے, جو عقیدہ امت کے سارے اولیاء دے دے, اس عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے؟ بلند آواز سے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے.
چاہیے نا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں اپنے موقف کو بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. مجھے آج یہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا, مولانا آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. کہتا ہے یہاں مشہور کر دیا گیا ہے الیاس گنمن دوڑ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, وہ نہیں آئے گا. میں نے کہا میں تمہارے سینے پر مونگ ڈال کے جیوں گا. تمہیں غلط فہمی ہے گنمن ڈر جاتا ہے. میں نے الحمدللہ کراچی کا پشاور تمہاری زبان گم کرتی ہے. ارے گالیاں دینی آسان ہے, جھوٹ بکنا آسان ہے, اور پروپوگنڈے کرنے بہت آسان ہے. وہ دور گزر گیا جب تم نے مناظرے کے میدان میں پروپوگنڈے کیے, وہ دور گزر گیا. لیکن تو آج پوچھو سپاہ کی قیادت موجود ہے. اگر ڈیرہ غازی خان شیعت نے چیلنج دیا تو 2 سال پہلے یہی گنمن شیعت کو رقام دینے کے لیے گیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں اگر شیعت چیلنج کرے گی میں انشاءاللہ مناظرے کے میدان میں زبان گم کر دوں گا. مرزائیت بولے گی ہم زبان گم کر دیں گے. ابھی میں سعودیہ کے سفر میں تھا, مجھے وہاں کے علماء نے کہا معراج ربانی 10 سال سے بھونک رہا ہے, کسی نے جواب نہیں دیا. توصیف الرحمان 10 سال سے میڈیا پہ بھونک رہے, کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے سعودیہ میں 8 گھنٹے کی طویل نشست میں ریکارڈنگ کرا کے آئے ہوں. جب میں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کو جب گزشتہ کل پرسوں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کو 1 بجے ملا, میں نے علماء سے کہا, میں نے جدہ سے فوراً واپسی پہ جامعہ الرشید میں ناشتے میں میٹنگ کی ہے. میں نے 11 بجے جامعہ فاروقیہ میٹنگ کی ہے. 1 بجے علامہ تقی عثمانی صاحب سے دارالعلوم کراچی میٹنگ کی ہے. میں نے عصر کی نماز کو نیو ٹاؤن میں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم سے میٹنگ کی ہے. میں نے عشاء کے بعد گول مارکیٹ میں نے کراچی میں بیان کیا, اور صبح 11 بجے جامعہ اشرف المدارس میں نے مولانا کی مدد سے میٹنگ کی ہے. میں نے کہا سعودیہ میں نے اس حد تک زبان ان کی بند کر دی ہے, اور انشاءاللہ رب نے توفیق عطا فرما دی. ہم دلائل کی دنیا میں ہر اس زبان کو روک دیں گے جو پیغمبر کے خلاف اٹھے, ہر اس زبان کو روک دیں گے اصحاب پیغمبر کے خلاف اٹھے, ہر اس زبان کو روک دیں گے جو علماء دیوبند کے خلاف اٹھے. مجھے تم بتاؤ روکنا چاہیے کہ نہیں؟ روکنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ 1 منٹ نعرے چھوڑو. میں نے عرض کیا تم مجھے بتاؤ زبان روکنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہم نے مرزائیت کو فتنہ سمجھا ہے, ہم نے مودودیت کو فتنہ سمجھا ہے, ہم نے سبائیت کو فتنہ سمجھا ہے, تو ہم نے مماتیت کو بھی بلند آواز سے کہو نا, ہم نے مماتیت کو بھی. بھائی غلط نظریہ تم بدل ڈالو نا, تم مجھے گالیاں دیتے ہو, بدل ڈالو. میں نے کئی 1 مرتبہ کہا, میں آج پھر کہتا ہوں یہ میرا چیلنج ریکارڈ پر موجود ہے. میں آج پھر تمہیں کہہ کر جا رہا ہوں, جو شخص عقیدہ حیات النبی کا منکر ہے, اہل سنت تو نہیں تھا, یہ بات تو موجود ہے, لیکن میں تمہیں جو بندی نہیں مانتا, جو پیغمبر کی حیات کا منکر نہیں ہے, وہ کفن جو بندی نہیں ہے. اگر تمہیں اپنے جو بندیت پہ ناز ہے, میں آج بھی کہتا ہوں جاؤ اپنی جماعت کے لیٹر پیڈ کے امیر سے لکھوا کر لاؤ, جاؤ اپنی جماعت کے ناظم اعلیٰ سے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر لاؤ. ہر آئے دن ایک کیڑا اٹھتا ہے, اور یہ الیاس گنمن سے ہم سے مناظرہ. میں نے کہا تمہاری اتنی وقت نہیں ہے میں تمہیں جوتے کی نوک پہ لکھ سکوں. اپنی قیادت سے بات کرو, اپنی قیادت کو تیار کرو مناظرے کے لیے. میں تمہیں دن کو تارے نہ دکھا دوں, مجھے جو بندیت کا بیٹا نہ کہنا. آپ بتاؤ ان کو دن کو تارے دکھانے چاہیے کہ نہیں؟ بلند آواز سے کو یہ کیا ہے دن ہم سے مناظرہ, ہم سے مناظرہ. مجھے کسی ساتھی نے پنڈی سے فون کیا, وہ چونکہ سپاہ کا ساتھی تھا, مجھے کہتے جی مولانا فلاں مماثل نے کہا مناظرہ نہیں کرتا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا علامہ حیدری دامت برکاتہم پنڈی میں آئے اور تمہیں وہاں شیعہ امام بارگاہ کا امام کہے حیدری کو مجھ سے مناظرہ کراؤ, تم کرا لو گے؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حیدری تو بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا پھر میں اتنا چھوٹوں کے میں سے ہر ایرے گہرے سے مناظرہ کر لوں, ان کی قیادت سے کہو نہ کرے مناظرہ مجھ سے, کہو نا مجھ سے مناظرہ کرو. کیوں تم مناظرہ نہیں کرتے؟ تم آج تک جو فتوے بازی کرتے رہے, تمہاری کیوں زبان گنگ ہو گئی ہے؟ آج کی ذیلی جماعت نکالی, کسی اور کو نکال دیا, ہم سے کرو, ہم سے کرو. میں مثال دینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ تھا تو ذات کا گھٹیا, لیکن بادشاہ کی بیٹی کے شک کے دعوے کرتا. اور کسی نے کہا بیوقوف آدمی, بادشاہ کی بیٹی تجھے نہیں ملے گی, تو کس چکر میں پڑ گیا؟ تجھے تو چوک چراہے میں کھڑے کر کے بادشاہ جوتے مروائے گا. اس نے کہا الٹا لٹکا دے, یہ تو کہیں گے نا بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا, ہمارا نام تو آ جائے گا. ان کو بھی پتا ہے ہم نے جوتے تو کھانے ہی ہیں, ہمیں یہ تو شہرت مل جائے گی نا, یہ بھی مناظر تھا. میں نے کہا یہ شہرت میں تمہاری حسرت بنا دوں گا, تمہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ بولیے. میں نے مناظرے کا انکار کیا, کرو مناظرہ, کون منع کرتا ہے؟ لیکن قیادت کو لاؤ نا.
ایک یہاں لاہور مدرسے میں بیٹھا ہے، شاگرد فون کرتے ہمارے استاد جی نے کہا، میں نے کہا استاد جی کی موبائل پہ مجھ سے بات کراؤ، تمہیں جو بات کرتا ہے مجھ سے بات کرے نا، کیوں جھوٹ بولتا ہے درسگاہ میں بیٹھ کر؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اگر میں بات نہیں کرتا پھر بھونک ماریں گے دوڑ گیا، آج بولتا نا آج بولتا، اگر میں گفتگو کر دوں کہتے ریاض گمن نے اختلاف پیدا کر دیا، مجھے ایک سپاہ کے ساتھی نے کہا وہ جی مولانا آپ نے نیا مسئلہ چھیڑ دیا، میں نے کہا جب مولانا حق نواز رحمہ اللہ نے بات کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا نیا مسئلہ چھیڑ دیا، تو مولانا حق نواز رحمہ اللہ پتہ کیا جواب دیتے؟ فرمایا شیعت کو کافر میں نے نہیں کہا، میرے اکابر نے کہا، میں نے بیان کیا، میں نے کہا ان کو بدعتی میں نے نہیں کہا، اکابر نے کہا تو میں نے بیان کیا ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں اکابر نے کہہ دیا میں نے بیان کر دیا، تم کہہ دو اکابر نے نہیں لکھا، میں اپنی بات نہیں کہتا، میں تو اکابر کی بات کہتا ہوں، ہم محقق نہیں ہم تو ناقل ہیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہتے ہیں برائے مہربانی اٹک کی صورت وضاحت فرما دیں، میں نے اٹک کی وضاحت کر دی ہے نا، آپ شاید سمجھے نہیں ہے اٹک کی وضاحت کیا ہے؟ جیسے میں یہاں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک یہاں لڑکا کھڑا ہوگا ہم سے مناظرہ کرو، میں نے کہا بھی تجھ سے مناظرہ، تیرا امیر کوئی نہیں ہے، تیرا نازم والا کوئی نہیں، تیری جماعت کوئی جی ہے، میں نے کہا جماعت سے لکھوا کر لیا، یہ چلا گیا اور باہر مشہور کر دیا، الیاس گمن آیا تھا نڑبڑ دوڑ گیا، بھائی یوں میں اٹک سے دوڑو کہ بھائی آئے مناظرہ کرنا، میں نے کہا جماعت سے لکھوا کر لاؤ نا، آج اگر تمہیں جوتے پڑ گئے تمہاری جماعت مان لے گی؟ انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا بھیجا تھا، ہم نے تو نہیں بھیجا، میں نے اس لیے کہا اگر لاہور مناظرہ ہوگا تو گجرات والے کہیں گے ہم سے کرتا تو پتہ چلتا نا، اگر گجرات والوں سے کیا پنج پیر والا کہے گا ہم سے کرتا تو پتہ چلتا نا، میں نے کہا یار تم ایک نمائندہ جماعت طے کر لے تاکہ اس کی فتح شکست پوری جماعت کی فتح شکست ہو، روز روز کی بحث ختم ہو جائے، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کرو تیار ان کو۔ پھر کہتا شیعہ قادیانی یہودی عیسائی وغیرہ سے سلام کرنا بالکل جرم ہے، شیعت کو سلام کرنا بھی جرم ہے، جواب دینا بھی جرم ہے، یہودی عیسائی کو تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا، شیعت سے نکاح بھی جرم ہے، سلام بھی جرم ہے، عیادت بھی جرم ہے، ان کے جنازے میں شرکت بھی جرم ہے، کافر سے بھلا کون سا سمجھوتا؟ ان کو سلام کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو جرم ہے وہ جرم ہے، ہم وہ جرم کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اللہ میں شیعت کے ساتھ وہی نفرت عطا فرمائے جس نفرت سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کو نزدیک سے سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے، عجیب بات ہے کہ نزدیک سے سنتے ہیں اور دور سے نہیں سنتے، اور مشرک لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود دور اور نزدیک چاہے جہاں سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ایک عقیدہ افراد کا ایک تفرید کا، ایک شخص نے کہا نبی وہاں سے بھی سنتے ہیں یہاں سے بھی سنتا ہے، یہ تو حد کراس کر گیا، ایک نے کہا یہاں سے بھی نہیں سنتا وہاں سے بھی نہیں سنتا، یہ بھی ایک طرف نکل گیا۔ ہم نے کہا چونکہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے اور مخلوق کی صفت یہ ہے اگر قریب ہو تو زندہ سن لیتا ہے، اگر دور سے بولو تو زندہ نہیں سنتا، وہ خالق کی صفت ہے کہ نزدیک و دور سے سنتا ہے، مخلوق کی صفت یہ نہیں ہے قریب سے زندہ کو پکارو گے سن لے گا اور دور سے کہو گے تو نہیں سنے گا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا اگر یہ مان لے نبی قبر میں زندہ ہے تو شرک ہوا، اور میں نے کہا کم مگر شرک یہ نہیں ہے، ہم نے کہا نبی سن لیتا دیتا تب بھی نہیں ہے، تو نے کہا نہیں دیتا کیونکہ سنتا جو نہیں ہے، تو ہی تو ہم نے بیان کیا ہے وہ سن لیتا ہے مگر دیتا، تو کہتا ہے کیوں نہیں دیتا؟ سنتا جو نہیں ہے، ہم نے کہا وہ سن کر بھی نہیں دے سکتا تو دے گا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں زندہ، اس میں اختلاف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو روزہ من ریاض الجنہ، کیا عجیب بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی، روزہ من ریاض الجنہ یہ ہم نے تھوڑا کہا، آج بھی اللہ تمہیں مدینہ منورہ لے جائے، آج بھی اللہ تمہیں لے جائے، مدینہ منورہ میں آج بھی حدیث لکھی پڑی موجود ہے اللہ کے پیغمبر کی، ما بین بیتی و روزتی قبری روزہ من ریاض الجنہ، آج بھی حدیث موجود ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے، میں نے غیر مقلد سے کہا تمہیں بھی کہتا ہوں اللہ تمہیں پیغمبر کے روزے پہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سفر کیا تو میں مکہ نہیں گیا، میں ڈائریکٹ مدینہ منورہ گیا، میں نام نہیں لیتا، ایک مماتی مولوی تھا دور بیٹھا، پتہ چلا حرم میں ایک لڑکے کو بھیجا جاؤ پوچھو یہ مولانا الیاس گمن صاحب ہے، کہتا جی ہاں، اٹھ کر میرے پاس ملنے کے لیے آیا، میں آج نام نہیں لیتا، مجھے بہت بڑے ان کے معروف ہیں، بڑے احترام سے ملے بیٹھے تو مجھے کہتے ہیں مولانا کب تشریف لائے؟ میں نے کہا یہاں تو اب آیا ہوں، پہلے مدینہ گیا تھا، کیوں میرا عقیدہ یہ ہے پیغمبر کے روزے کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے، میں عقیدے کی وجہ سے پہلے روزے پر گیا ہوں اس کے بعد جو مکے پر آیا ہوں، کیوں ہمیں مدینے والے نے جو مکے پہنچایا ہے، ہم بایا مدینہ مکہ گئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اپنے عقیدے کا پرچار کیا، خیر مجھے کہنے لگے وہ جی نبوت کے بارے میں آپ کا عقیدہ، میں نے کہا یہ دیکھو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو قبلہ مبارک کی طرف توجہ رکھنا، میں آخری بات کہنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ مبارک جہاں حضور کا مبارک چہرہ ہے، پھر آگے ایک ستون ہے، پھر صدیق اکبر کا چہرہ، پھر
آگے ستون ہے. پھر عمر بن خطاب کا یہ جو دو درمیان میں ستون موجود ہے نا, تم آج بھی جاؤ وہاں دو ستونوں پہ شعر وہ لکھے پڑے موجود ہیں جو امام نووی نے کتاب المناسک میں بیان کیے. ایک عاشق تھا پیغمبر کا, حضور کی قبر مبارک پر آیا, پہلے اس نے سلام پیش کیا, پھر قرآن کی آیت پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ, کہ اگر اللہ کے پیغمبر آپ کے پاس وہ لوگ آ جائے کہ جن نے گناہ کیے اللہ سے معافی مانگے, آپ ان سے معافی کی رب سے درخواست کرو, اللہ ان کو معاف کر دے گا. اس عاشق رسول نے یہ شعر پڑھے اور وہاں پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کے پہلے یہ دعا مانگی, استشفاء کیا, پھر پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کے اس نے یہ شعر پڑھے تھے یا خیر من دفنت بالکائے آسمہ فتاب من طیبہن من الکائے والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی العفاف والجود والکرم. میں نے کہا یہ شرک ہے, بتاؤ پیغمبر کے روزے پہ آج تک کیوں تحریر موجود ہے؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بتاؤ نا, پیغمبر کے روزے پہ کیوں تحریر موجود ہے؟ جب تو تم نے کہا اللہ کے پیغمبر نے دعا نہیں مانگی اللہ میری قبر کو کبھی شرک کی جگہ نہ بنانا, تو جو موجود ہے وہ شرک تو نہیں ہوگا نا. آج بھی اشعار موجود ہیں, اللہ تمہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے, جاؤ. اور اگر کوئی یہاں غیر مقلد موجود ہو, میں نے بھی دعوت دیتا ہوں اللہ تمہیں مسجد نبی میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبی میں وہ مسجد جو ترکوں کی ہے, اس سے پیچھے چھتریاں ہیں, پھر ان کے پیچھے ایک برآمدہ ہے, پھر نیچے چھتریاں, جو پہلی چھتریاں ہیں آپ اگر قبلے کی طرف کمر